کچھ دن پہلے اس کے موبائل پر انجانے نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے یہ سوچ کر کسی دوست یا جاننے والے کی کال ہوگی کال ریسیو کر لی، مگر دوسری طرف سے مردانہ آواز سنتے ہی رانگ نمبر کہہ کر کال کاٹ دی۔ بس وہ دن اور آج کا دن میسیجز اور کال مسلسل آنے لگی جو رکنے کا نام ہی نہ لیتے۔ کال تو اس نے کوئی ریسیو نہ کی مگر میسیجز پڑھتی رہی۔ نام پوچھا جاتا، فون اٹھانے پر اصرار کیا جاتا اور اس کی آواز کی خوب تعریف کی جاتی۔ اپنے بارے میں بتایا جاتا، جواب نہ دینے کے باوجود میسیجز اور کالز کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ افت کے لیے یہ سب نیا تھا، چھوٹی سی عمر کا ایک انجانا سا احساس تھا جسے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر میں بھی ایک میسیج کر دوں تو کیا ہوگا، یہی پوچھ لیتی ہوں کہ کون ہو اور کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو۔ اس لمحے اس کے دماغ میں خیال آیا، رات کے 3 بج رہے تھے، کتنی ہی بار اس نے میسیج لکھ کر مٹایا۔ عجیب پریشانی کا شکار تھی، کوئی اس سے بات کرنے کے لیے بھی بے چین تھا۔ یہ خیال اسے نہ جانے کیوں ایک انجانی سے خوشی دے رہا تھا۔ بالآخر سوچ بچار کے بعد اس نے ایک میسیج ٹائپ کر لیا جس میں اس نے لکھا کہ وہ کون ہے اور رات کو اس پہر سے کیوں تنگ کر رہا ہے۔ ہاں کوئی بات نہیں، ایک میسیج ہی تو ہے اور پوچھ لینے میں برائی ہی کیا ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی، بٹن دبانے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک چہرہ اس کے دماغ کی اسکرین پر ابھرا کہ میری بیٹی تو میری مان ہے۔ یہ جملہ جو اس کے باپا اس کا ماتھا چومتے ہوئے اکثر دبایا کرتے تھے۔ اس کے حق میں کاٹنے چومنے لگتے۔ بیٹی جب معاشرے میں سر جھکا کر چلتی ہے تبھی اس کے بھائی اور باپ سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوتے ہیں۔ شفقت و محبت کہا گیا۔ بابا کا ایک اور جملہ دل کی تار چھیڑ گیا۔ جب کبھی امی جی بابا کو اسے سر چڑھانے کا طعنہ دیتی تو بابا کی طرف سے ایک مخصوص جواب آتا کہ افت تو اپنے بابا کا غرور ہے، اور ہمیشہ ہی اسے یہ جملہ سرشار کر دیتا۔ اسے اپنا سارا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بڑی مشکل سے بستر سے اٹھی، پسینے سے شرابور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بالکونی میں جا کھڑی ہوئی۔ میری بیٹی تو میرا غرور ہے، میری بیٹی تو مان ہے، میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ کانوں میں گونجتی بابا کی آواز اب تک سنائی دے رہی تھی۔ بابا جانی میں کمزور نہیں ہوں، آپ کی افت آپ کا غرور نہیں توڑے گی، آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گی، آپ کا ایمان ہمیشہ قائم رکھے گی، آپ کی دی گئی محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گی۔ وہ سرگوشی میں بولتی گئی، آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اس نمبر کو بلاک کیا۔ سکون کے احساس کے ساتھ اس نے گہرا سانس لیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ رات کی آخری پہر تھی، کچھ دیر میں سحر ہونے کو تھی۔ نیچے صحن کی طرف دیکھا تو بابا تہجد پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا مانگنے میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ باپ اللہ سے اس کی عزت و آبرو کی دعا مانگے اور اللہ پاک اسے گناہوں کی دلدل سے نہ بچائے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے اس لمحے اپنے بابا پر بے حد پیار آیا، ان کی صحت و سلامتی کی دعا کرتی۔ وہ وضو کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انجان نبروں کے ذریعے پھینکا ہوا یہ شیطان کا جال ہوتا ہے جو وہ صرف نازک پر پھینکتا ہے۔ ایک جگہ سے نشانہ چھوٹ جائے تو دوسری جگہ آزماتا ہے، اور جہاں نشانہ لگ گیا رسوائی و پچھتاوا لڑکی کے حصے میں ہی آتی ہے۔ قابل تعریف ہیں وہ لڑکیاں جو ان جالوں سے اپنی اور اپنے سے وابستہ رشتوں کی قدر کرتی ہیں اور اپنے والدین کا مان ٹوٹنے نہیں دیتی۔